کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے خطرناک پل کون سا ہوتا ہے؟ وہ پل نہیں جب وہ بیمار پڑتا ہے، وہ پل نہیں جب وہ غریب ہو جاتا ہے، سب سے خطرناک پل وہ ہوتا ہے جب وہ ایک گناہ کرتا ہے اور سوچتا ہے اتنا تو چلتا ہے۔ لیکن اسلام میں سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بڑا گناہ کہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان روزانہ ان میں سے کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں بنا یہ جانے کہ وہ اصل میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ آج ہم 14 ایسے گناہ سمجھیں گے، ایک ایک کر کے، ہر گناہ کے پیچھے کی وجہ جانیں گے، قرآن کی آیتیں دیکھیں گے، نبی کی حدیثیں دیکھیں گے، اور آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، شرک۔ لسٹ میں سب سے اوپر ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ یہ اکلوتا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ بنا توبہ کیے اس حال میں مرے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں شرک مطلب صرف بت پوجا، لیکن اصل میں شرک کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الزمر میں اللہ کہتا ہے کہ شرک کرنے سے آپ کے سارے نیک کام برباد ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، سالوں کی نماز، سالوں کے روزے، سالوں کی زکوٰۃ، سب ایک پل میں زیرو۔ نمبر 2، قتل۔ دوسرے نمبر پر ہے کسی انسان کی ناحق جان لینا۔ سورہ الاسراء میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی جان مت لو سوائے کسی جائز وجہ کے۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے، قتل کا مطلب صرف چاقو یا بندوق سے کسی کو مارنا نہیں ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی لاپرواہی سے کسی کی موت کی وجہ بنتے ہیں، مثلاً گاڑی تیز چلا کر یا کسی کا حق مار کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دینا، تو یہ بھی قتل کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی نافرمانی۔ اب یہ والا گناہ بہت لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کسی اجنبی کے ساتھ بدسلوکی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا اور آپ کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ سورہ اسراء میں اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے ترنت بعد ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کی عزت کتنی اہم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ نمبر 4، چوری۔ اگلا گناہ ہے چوری۔ سورہ المائدہ میں اس کی سزا کا ذکر ہے، ہاتھ کاٹنا۔ یہ سننے میں سخت لگتا ہے، لیکن اس سے ایک بات صاف ہوتی ہے، اسلام کسی اور کے حق کو چھیننا بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، اور چوری کا مطلب صرف جیب کاٹنا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق مارنا یا کسی کی چیز بنا اجازت استعمال کرنا، یہ سب چوری کی ہی الگ الگ شکلیں ہیں۔ نمبر 5، زنا۔ سورہ الاسراء میں اللہ ایک حکم دیتا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب صرف اصل فعل ہی گناہ نہیں، بلکہ اس طرف لے جانے والا ہر راستہ بھی خطرناک ہے۔ حرام چیزیں دیکھنا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، یہ سب اسی راستے کے سٹاپ ہیں جو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 6، سود۔ اب ایک حدیث سنیے جو آپ کو چونکا دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں فرمایا کہ جانتے بوجھتے سود کی ایک چھوٹی سی مقدار لینا 37 بار زنا کرنے جتنا سنگین ہے۔ ذرا رکیے اور اس بات کو سمجھیے، ہم میں سے کتنے لوگ بینک کا بیاج لیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سود کھانے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں پاگل کر دیا ہو، کیونکہ سود ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ کسی کی مجبوری سے اپنا فائدہ نکالتے ہیں۔ نمبر 7، نماز چھوڑنا۔ یہ گناہ باقی سب سے الگ ہے۔ نبی نے ترمذی میں فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ کسی اور گناہ جیسا نہیں ہے۔ باقی گناہ آپ کی نیکیاں کم کرتے ہیں، یہ گناہ آپ کی پوری پہچان بدل سکتا ہے۔ نمبر 8، رشتے توڑنا۔ سورہ محمد میں اللہ ایک سوال پوچھتا ہے، کیا تم حکومت پا کر زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے ہی خاندان سے رشتے توڑو گے؟ یہاں اللہ رشتے داری توڑنے کو فساد پھیلانے کے برابر رکھ رہا ہے، کیونکہ خاندان وہ پہلی اینٹ ہے جس سے پورا سماج بنتا ہے۔ جب وہ اینٹ ٹوٹتی ہے تو پوری عمارت ہل جاتی ہے۔ نمبر 9، شراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام برائیوں کی ماں کہا۔ یہ ٹائٹل کسی اور گناہ کو نہیں ملا، کیونکہ شراب صرف جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ آپ کی عقل کو چھین لیتی ہے، اور جب عقل چلی جاتی ہے تو انسان باقی سب گناہ آسانی سے کر بیٹھتا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ شراب آپ کو نماز اور اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ باقی گناہوں کا دروازہ ہے۔ نمبر 10، غیبت۔ یہ گناہ وہ ہے جو لگ بھگ ہر انسان روزانہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ زنا کا نقصان سیمت ہوتا ہے لیکن غیبت کا نقصان پھیلتا چلا جاتا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ ایک مثال دیتا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔
अगली बार जब किसी की बुराई करने का मन करे तो ये आयत याद कर लीजिए। नंबर 11, झूठी गवाही। सूरह अल हज में अल्लाह बड़े गुनाहों की लिस्ट देते हुए झूठी गवाही का खास तौर पर जिक्र करता है। ये गुनाह इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसका असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। एक झूठी गवाही एक बेगुनाह को सजा दिलवा सकती है और एक गुनहगार को बचा सकती है। ये पूरे इंसाफ के सिस्टम को खराब कर देती है। नंबर 12, खुदकुशी। सही बुखारी की एक हदीस बहुत साफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जिस तरीके से खुद को मारता है उसे जहन्नम में उसी तरीके से बार बार सजा दी जाएगी। ये सुनने में बहुत सख्त लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात है। उलेमा समझाते हैं कि खुदकुशी असल में अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना है और इस्लाम में सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है। नंबर 13, जादू टोना। सूरह अल बकरा में जादू का जिक्र एक ऐसी चीज के तौर पर होता है जिससे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हराम जरिए से ताकत हासिल करने की कोशिश है और इसीलिए इसे बड़े गुनाहों में गिना गया है। नंबर 14, खयानत। आखिरी गुनाह है अमानत में खयानत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अमानत में खयानत करे उसमें मुनाफिक की एक निशानी आ जाती है। किसी का राज फाश करना, किसी की दी हुई जिम्मेदारी ना निभाना, किसी का भरोसा तोड़ना, ये सब इसी गुनाह के अलग अलग रूप हैं। अब असली सवाल, क्या इन गुनाहों से बचा जा सकता है? अब तक आपने 14 बहुत संगीन गुनाह सुने। शायद आपको लग रहा हो कि इनमें से कोई एक गुनाह आपसे हो चुका है। तो अब एक अच्छी खबर सुनिए। सूरह अज झूमर में अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सोचिए, कत्ल भी माफ हो सकता है, चोरी भी माफ हो सकती है, जिना भी माफ हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें। सिर्फ एक गुनाह है जो माफ नहीं होता और वो है शिर्क। अगर आप उसी हाल में मर जाएं, बाकी हर गुनाह के लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, मौत के आखिरी सांस तक। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल चुके हैं तो ये सोच गलत है। आज ही अल्लाह से माफी मांग लीजिए। कमेंट में बताइए कि इन 14 में से कौन सा गुनाह आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। और अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा गया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद किसी और को भी यही जानकारी